کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ وہی حضرت جبرائیل جنہوں نے قوم لوط کو اپنے پر کے ایک جھٹکے سے الٹ دیا تھا، یہاں تک کہ سب سے نچلے آسمان تک ان کے چیخنے کی آوازیں پہنچ گئیں۔ سوچیں وہ کیسا لمحہ تھا جب ابو جہل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور اگر ابو جہل ایک قدم اور آگے بڑھا تھا تو جبرائیل علیہ السلام لمحوں میں اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ لیکن سوال یہ ہے، ابو جہل نے حضرت جبرائیل کو کیسے دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام ابو جہل کو قتل کیوں کرنا چاہتے تھے؟ یہ واقعہ کب پیش آیا، اور آخر یہ ابو جہل تھا کون، اور اسے ابو الحکم سے ابو جہل کیوں کہا جانے لگا، اور وہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں پوری زندگی جونک بیٹھا؟ یہ سب آپ جانیں گے اس حیران کن قسط میں۔ کیا آپ نے پہلے کبھی سنا کہ ابو جہل نے ایک بار کسی عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا تھا جو اس زمین کی مخلوق نہیں تھی، اور ابو جہل نے اسے اس وقت دیکھا جب وہ مخلوق رسول اللہ کے پیچھے کھڑا تھا؟ وہ مخلوق جو ایک اونٹ کے قد سے بھی بڑا اور طاقتور تھا۔ ابو جہل نے اسے کب اور کیسے دیکھا؟ یہ سب جاننے کے لیے پہلے ابو جہل کے بارے میں جاننا ہوگا۔ ابو جہل کون تھا؟ اس کا یہ نام کیسے پڑا؟ رسول اللہ سے دشمنی میں وہ کس حد تک پہنچا تھا؟ ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، قبیلہ بن مخزوم کے سرداروں میں سے تھا، جو مکہ کی سب سے بااثر اور مالدار قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس مکہ سے طائف تک زمینیں تھیں، یعنی آج کے حساب سے کروڑوں اربوں کی مالیت کی جائیداد۔ ابو جہل نہ صرف ایک ذہین شخص تھا بلکہ 25 سال کی عمر میں ہی دار الندوہ کا کارکن بن گیا، جو قریش کے پارلیمنٹ جیسا ادارہ تھا، حالانکہ اس ادارے میں داخل ہونے کی شرط 40 سال عمر تھی۔ اسی وجہ سے اسے ابو الحکم یعنی دانائی کا باپ کہا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کی دانائی نفرت، غرور اور کفر میں بدل گئی، اور یہی سے ابو جہل کی کہانی شروع ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیات نازل کی، تو اس واقعے نے مکہ کے ماحول میں ایک ہلچل مچا دی، اور اس ہلچل کے سب سے بڑے دشمنوں میں ابو جہل تھا۔ ان آیات کو لانے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا، اور سننے والا اس دنیا کا واحد ایسا انسان تھا جن کے لیے اللہ نے یہ تمام کائنات تخلیق کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت کے بعد اسلام پھیلنے لگا، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، مگر اسلام دشمنوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی، جن میں اسلام کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن یہی عمر بن ہشام یعنی ابو جہل تھا۔ اپنی دولت اور طاقت کے دم پر ابو جہل ہر اسلام لانے والے کو ٹارگٹ کرنے لگا، اور اس کوشش میں تھا کہ ڈرا دھمکا کر لوگوں کو رسول اللہ کا ساتھ دینے سے روکا جائے۔ یعنی اسی وجہ سے ابو جہل کو فرعون امت کہا جانے لگا، یعنی فرعون مصر کے بعد ایک اور امت کا فرعون۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں ایسے فرعون ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ قبیلہ یاسر کے لوگ اسلام لائیں تو ابو جہل نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جنہیں ابو جہل نے نہایت بے رحمی سے شہید کیا۔ ابو جہل وہ پہلا شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا۔ اسی بے رحمی اور خباثت کی وجہ سے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہا جانے لگا، حتیٰ کہ کفار قریش کے بعض لوگ بھی اس کے ظالمانہ رویے پر حیران تھے۔ اسلام دشمنی اس حد تک پہنچی کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی جب قرآن کی آیات کو سنتے تو کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے یا گانا گانے لگتے تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ سوچے ذرا، کیا آج ہم یہ سب نہیں کر رہے؟ آذان کی آواز، تلاوت کی آواز اور ہمارے ہاتھوں میں موبائل فونز کا شور،
یہ سب ملتا جلتا نہیں۔ خیر، ابو جہل اور قریش کے سردار قرآن سے اس قدر ڈرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے تو تمام کفار قریش اور مکہ کے لوگ رسول اللہ کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ وہ الفاظ ان کے دلوں کو پگھلا رہے تھے۔ وہ سب غور سے اور فکر سے رسول اللہ کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ رسول اللہ نے ان کو فرمایا کہ کیسے اللہ نے ان کو نبوت دی، کیسے رات کے ایک مختصر حصے میں ان کو آسمانوں کی سیر کرائی، کیسے وہ انبیاء سے ملے، کیسے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور کیسے اس سے آگے انہوں نے اللہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر رسول اللہ ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے کہ وہ کوئی اپنی بات خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہیں۔ یہ الفاظ اتنے پراثر تھے کہ وہاں موجود تمام لوگ غیر ارادی طور پر سجدے میں گر گئے، یہاں تک کہ خود ابو جہل بھی سجدے میں چلا گیا، لیکن فوراً بعد اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے بولا، ہم نے اپنے معبودوں کو یاد کر کے سجدہ کیا، محمد کے اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی 14 آیات نازل فرمائیں، جس کی ایک آیت میں اللہ کا ذکر ہے، اگر ابو جہل اپنے ساتھیوں کو بلائے گا تو ہم بھی اپنے فرشتوں کو بھیجیں گے جو انہیں چیر پاڑ دیں گے۔ اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا، لیکن ایک بار بھی وہ رسول اللہ کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے ابو جہل کو اتنا ڈرا دیا کہ وہ چیختے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آیا اور کہا، اے محمد، اگر تمہیں دوبارہ یہاں نماز پڑھتے دے گا تو تمہاری گردن رونت ڈالوں گا۔ اس نے قریش کے سرداروں کو بھی اکٹھا کیا اور سب کے سامنے خود کو رسول اللہ پر حملہ آور کرنے کے لیے تیار کیا، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اچانک وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ سب لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا؟ ابو جہل جسے کسی کا خوف نہ تھا آج کیوں ڈر گیا؟ بعد میں اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں نے محمد کے پیچھے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا جس کے ہاتھ میں آگ تھی، اگر میں ایک اور قدم بڑھاتا تو وہ مجھے جلا کر راکھ کر دیتا۔ مختلف علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں ایک مرتبہ ایک اجنبی شخص مکہ آیا، ابو جہل سے اپنا قرضہ مانگا۔ ابو جہل نے اسے دھتکار دیا اور مذاقاً اس شخص کو رسول اللہ کے پاس بھیج دیا۔ رسول اللہ اس شخص کو لے کر ابو جہل کے دروازے پر آتے ہیں۔ ابو جہل دروازہ کھولتا ہے اور ان کے پیچھے ایک عجیب دیو ہیکل جانور کھڑا دیکھتا ہے جو اونٹ جیسا تھا، مگر اس جیسا کوئی جانور زمین پر نہ تھا۔ ابو جہل فوراً گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے، ابشر ابشر، یعنی خوش ہو جا، ابھی تیرا قرضہ واپس کرتا ہوں، اور اندر سے دیناروں کی تیلی نکال کر دے دیتا ہے۔ جب قریش نے پوچھا، ابو جہل تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو اس نے کہا، میں نے محمد کے پیچھے ایک ایسا جانور دیکھا جو اگر میں نے انکار کیا ہوتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ ابو جہل جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ خود اس نے ایک بار کہا، محمد جھوٹا نہیں، وہ واقعی نبی ہیں، تو پھر وہ ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو اس کا جواب اس کے تکبر میں چھپا تھا۔ کہتا تھا، ہم اور بنی ہاشم ہمیشہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے آئے ہیں، اب اگر ہم بھی ان کا نبی مان لیں تو قریش کی عورتیں کیا کہیں گی کہ ہم ایک یتیم کے پیچھے لگ گئے۔ غزوہ بدر کے دن دو کم عمر صحابہ معاذ اور معوذ، جن کی عمریں 17 اور 18 سال تھی، ابو جہل کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ابو جہل جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ کی مخالفت کی اور رسول اللہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کی کوشش کی۔ پھر جنگ کے دوران ان دونوں کی نظر ابو جہل پر پڑی، دونوں اس کی طرف بھاگے، مل کر اسے زخمی کیا، اور بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابو جہل کی ساری خباثت اور تکبر سامنے آیا۔
ابو جہل نے مرتے وقت بھی کہا، اے چرواہے تو نے بڑی اونچی جگہ چھلانگ لگائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا اور رسول اللہ کو اس کی موت کی اطلاع دی۔ رسول اللہ جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا، آپ نے ابو جہل کی ہلاکت پر خوشی کا اظہار فرمایا، کیونکہ وہ ان چند بدبختوں میں سے تھا جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی۔ اسے جتنی بھی نشانیاں دکھائی گئیں، اس کے تکبر نے اسے ایمان سے روکے رکھا، اور یوں ابو جہل فرعون امت، اسلام کا دشمن، جبرائیل علیہ السلام کا مشاہدہ کرنے والا، قرآن کا منکر، تکبر کا پیکر، دنیا سے ذلیل ہو کر رخصت ہوا۔ اگر آپ اکرمہ بن ابو جہل کی حیران کن ایمان افروز کہانی جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک بدترین کافر ابو جہل کا بیٹا ایک عظیم صحابی بنا اور کیسے وہ رومن امپائر سے لڑا، تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ ہمیں اکرمہ کی کہانی سنائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیے، درود پاک پڑھتے رہیے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔